تمہیں پتا ہے اس زمین پر ایک ایسی فوج قید ہے جو نکل آئی تو نہ شہر بچے گا نہ سمندر۔ یہ کوئی فلم کی بات نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ وہ سچ ہے جو 1400 سال پہلے ریگستان عرب میں بتایا گیا تھا۔ ہم آج کی دنیا میں خود کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، سیٹلائٹ آسمان میں ہیں، سمندر ناپ لیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اس زمین پر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں ٹیکنالوجی خاموش ہو جاتی ہے۔ قرآن ہمیں ایک ایسے ہی راز کی طرف لے جاتا ہے، ایک بادشاہ جو صرف بادشاہ نہیں تھا، صدیوں پہلے زمین پر ایک ایسا حکمران گزرا جسے اللہ نے طاقت بھی دی، عقل بھی اور راستے بھی۔ اس کا نام تھا ذوالقرنین۔ وہ سونے کے تخت پر بیٹھ کر حکم دینے والا بادشاہ نہیں تھا، وہ چلتا تھا، سفر کرتا تھا اور جہاں ظلم دیکھتا وہاں عدل قائم کرتا۔ مشرق سے مغرب تک اس نے سفر کیے، لیکن اس کا ایک سفر انسانیت کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ایک دن ذوالقرنین ایسی وادی میں پہنچا جہاں دو عظیم پہاڑ آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان ایک تنگ راستہ تھا۔ وہاں کے لوگ بول نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں، ڈر، وحشت اور موت کا سایہ۔ آخرکار اشاروں اور ٹوٹے لفظوں میں انہوں نے وہ نام لیا جس سے آج بھی روح کانپ جاتی ہے، یاجوج اور ماجوج۔ وہ انسان تھے لیکن درندوں سے بدتر۔ وہ بستیاں اجاڑتے تھے، فصلیں کھا جاتے تھے اور خون بہانا ان کا کھیل تھا۔ لوگ سونا، چاندی، دولت لے آئے اور کہا، بس ہمیں بچا لو، ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ ذوالقرنین نے دولت کو ٹھکرا دیا، کہا، میرے رب نے جو دیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے، تم بس میرے ساتھ محنت کرو۔ پھر وہ کام شروع ہوا جو تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دو پہاڑوں کے درمیان لگائے گئے، آگ جلائی گئی، لوہا انگاروں کی طرح دہکنے لگا۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس لوہے پر بہا دیا گیا اور یوں ایک ایسی دیوار بنی جس پر نہ چڑھا جا سکتا تھا نہ سوراخ کیا جا سکتا تھا۔ ذوالقرنین نے غرور نہیں کیا، بس کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب اس کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ دیوار کے اس پار ہم سمجھتے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک جنگ روز چلتی ہے۔ ہر دن یاجوج ماجوج دیوار کھودتے ہیں، شام تک روشنی نظر آ جاتی ہے، مگر وہ ایک لفظ بھول جاتے ہیں، انشاءاللہ، اور راتوں رات دیوار پھر جڑ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط۔ یہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ وہ دن جب انشاءاللہ کہا جائے گا، ایک دن آئے گا جب دجال ختم ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہوں گے، دنیا امن میں ہوگی۔ اسی دن یاجوج ماجوج انشاءاللہ کہیں گے اور اگلی صبح دیوار نہیں جڑے گی۔ قیامت سے پہلے کا طوفان، وہ سیلاب کی طرح نکلیں گے، جھیل تبیریہ کا پانی پی جائیں گے اور کہیں گے، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ہر چیز تباہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ مومن پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ پھر اللہ ایک معمولی سی مخلوق بھیجے گا اور ایک رات میں لاکھوں نہیں کروڑوں یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ آخری پیغام، یہ کہانی ڈر کے لیے نہیں، یہ جاگنے کے لیے ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے، سوال یہ ہے کہ جب فتنہ آئے گا تو کیا ہمارا ایمان